کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہاب الدین رضوی۔ امید کہ آپ تمامی لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بہت اچھے ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں درود پاک کے حوالے سے ایک عاشق رسول کا واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ جب آپ اس واقعہ کو سماعت کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھنے کا شوق جاگے گا، اور آپ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کے عادی بن جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعہ کو سنجیدگی کے ساتھ اور آخر تک سماعت کریں اور میرے ساتھ بنے رہیں۔ جوناگڑھ اسٹیٹ انڈیا میں ایک سنگ تراش جو پتھر تراشنے کا کام کیا کرتا تھا، جو زبردست عاشق رسول تھا اور مدینے کے سلطان رحمت عالمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ تھا۔ درود و سلام سے اسے بہت زیادہ محبت تھی۔ درود و سلام کی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ پتھر تراشنے کا ارادہ کرتا تو سب سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں دلائل الخیرات شریف سے ایک باب پڑھ لیا کرتا تھا۔ ایک بار حج کے پربہار موسم میں جب کہ عاشقوں کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں دواں تھے، اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا۔ ہوا یوں کہ ایک رات جب وہ سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہے۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں۔ سبز سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار مبارک کا ایک کنگرا شکستہ تھا۔ اتنے میں رحمت عالمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارک کو جنبش ہوتی ہے، پھول جھڑنے لگتے ہیں اور الفاظ کچھ یوں اللہ کے پیارے محبوب حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زبان مبارک سے نکلتے ہیں۔ دیوانے، وہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنگرے کو از سر نو بنا دو۔ جب آنکھ کھلی تو کانوں میں والی بے کساں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کلمات گونج رہے تھے۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب انسان ہوں، میرے پاس مدینے کی حاضری کے وسائل کہاں ہیں۔ لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی، بیتاب آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود رحمت عالمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طلب فرمایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ امید بن گئی اور کیوں نہ ہو، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ چنانچہ دیوانے نے رختے سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف زبان حال سے یوں گنگناتا ہوا چل پڑا۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت،
قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا، مسافر پورے ہو چکے تھے، لنگر اٹھا دیے گئے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ مدینہ جنبش کرنے کا نام تک نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز کے عملے میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی۔ عملہ کے لوگ سمجھے کہ شاید ایک زائر مدینہ باقی رہ گیا ہے۔ جہاز چونکہ گہرے پانی میں کھڑا تھا، لہذا دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی کنارے پر آ جاتی ہے۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعہ سفینے میں سوار ہو جاتا ہے۔ اس کے سوار ہوتے ہی سفینہ جھومتا ہوا سوئے مدینہ چل پڑا۔ نہ کسی نے اس سے ٹکٹ وغیرہ مانگا اور نہ اس کے پاس ٹکٹ تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینہ پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا روضہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر جو ہی دیوانے پر پڑی، بے ساختہ پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ اللہ کے پیارے محبوب حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں دکھایا ہے۔ گویا خدام حرم کو بھی دیوانے کا دیدار کرا دیا گیا تھا۔ بہر کیف دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو بغور دیکھا تو واقعی ایک کنگرا شکستہ تھا۔ چنانچہ اپنی کمر میں رسی بندھوا کر اور خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل الامر فوق الادب تحت اوپر چڑھا۔ اگر حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہو تو کوئی عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرت تو کیا ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن اس دیوانے کو اللہ کے پیارے محبوب حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود بلایا تھا۔ حسب الارشاد کنگرا شریف از سر نو بنا دیا گیا۔ واہ دیوانہ، دیوانے کی خوش بختی جب دیوانے کی بیتاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بے حد بڑھ گیا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کے روح مضطر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی سبز سبز گنبد کی رعنائیوں پر نثار ہو چکی تھی۔ آہ دیوانہ دم توڑ چکا تھا جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، دلہن بن کے قضا لینے کو آئی ہے، دلہن بن کے قضا لینے کو آئی ہے۔